اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ریپیٹ کر لیں پہلے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ قدر پڑھیں گے اور ایک چھوٹا سا اصول بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اس کا، تجوید کا، اور تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے قربانی کے حوالے سے بھی۔ کچھ ڈاؤٹس ہیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں، اور کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر ہی کریں گے۔ تو پہلے آج اصول کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج قلقلہ پہ بات کرنی ہے، بلکہ اس سے پہلے حذیفہ، آپ سن رہے ہو؟ انمیوٹ کر سکتے ہو ذرا اپنے آپ کو؟ جی جی سن رہا ہوں۔ اچھا، ریوائز کرواؤ گے ذرا کلاس کو ایک بار، جو ہم نے اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے روز پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہوں تو؟ ہاں، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخفاء ہوتا ہے اور ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو 6 حروف ہیں جن کے ساتھ ہم نے اظہار کرنا ہے، اور باقی یہ حروفوں کے ساتھ ہم نے اس کو ملا کر چھپانا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں نے 2 اور روز بتا دیے تھے نا، ٹوٹل 4 تھے۔ ہاں، اور ایک رول تھا وہ جو نون اور با آ جاتا تھا ساتھ، ہاں تو ہم نے اس کو میم بنا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نون کی جگہ ہم جو نے میم پڑھ جو دینا، تھا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اور جو چوتھا رول تھا وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ تھا، تو وہ ذرا نا مجھے نہیں ریٹین کر سکا میں۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، چلو میں ریوائز کر دیتا ہوں چوتھا رول۔ چوتھا رول تھا یرملون، 6 حروف تھے یرملون کے۔ آئی ہوپ مجھے وہ مل جائے، میرے نوٹس میں نے لکھا ہوا تھا، کہاں گیا وہ؟ ویسے 6 حروف یاد کر لو، یہ بھی 6 حروف ہی تھے، جس طرح حروف حلقی تھے، حمزہ ہا عین ہا غین قاف، اس طرح یہ بھی 6 حروف تھے۔ اور یہ 6 حروف ہیں یا را میم لام واو نون، یرملون۔ ان 6 حروف کا رول تھا، یہ اس کو بولتے ہیں ادغام کرنا، ٹھیک ہے، ادغام کرنا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ نون کو ان حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور را اور لام یعنی 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے را اور لام کا رول تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، یا نون میم واو کا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں کیا تھا ان میں ریوائز کروا دیتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ یعنی وداؤٹ غنہ، اور ایک ہوتا ہے ادغام مع غنہ یعنی ود غنہ کرنا۔ را اور لام کو ہم بولتے ہیں ادغام تام، یعنی اس میں ہوتا ہے کہ نون کی آواز ختم ہو جائے گی، بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ ایگزامپل ہے من لدن، میم نون تھا، نون ساکن تھا، اس کے بعد لام آ رہا تھا، اب اصولاً ہمیں پڑھنا چاہیے تھا من لدن، لیکن نون کی آواز کو ہم بالکل ختم کر دیں گے۔ اسی طرح را کے اندر بھی نون کی آواز کو بالکل ختم کر دیں گے، مر رجال پڑھیں گے، حالانکہ ورڈ تھا من رجال، تو ہم نے نون کو ختم کر دیا، غائب کر دیا، اور صرف را کو پڑھا مر رجال، ٹھیک ہے۔ تو را اور لام جب بھی آئیں گے تو ہم نے اس کے اندر نون غنہ یا تنوین جو پیچھے آیا ہوگا اس کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف را اور لام کو پڑھنا ہے۔ جبکہ جو باقی 4 ہیں ادغام کے، یعنی یا نون میم اور واو، ان 4 کے کیس ہم نے ملا لینا ہے، یعنی نون اور ان 4 حروف کو ملا کے پڑھنا ہے، جس طرح میو وال، نون تھا من اور وال تھا واو الف لام، تو ہم نے نون اور واو کو ملا لیا، میو وال پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھے ادغام کے رولز۔ اسکرین نظر آ رہی ہے نا، یہ صفات لازمہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آئی ہوپ نظر آ رہی ہے اسکرین، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم نے رول پڑھنا قلقلہ کا۔ قلقلہ کا رول یہ ہے، پہلے حروف دیکھ لیں، یہ حروف ہیں 5، یہ 1 2 3 4 5، قاف قا با جیم اور دال۔ اس کا شارٹ کٹ ہے، یعنی یاد کرنے کے لیے اس کو ہم نے آسان ورڈ میں اسے کہتے ہیں قطب جدن، قاف قا با جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ اس کا رول یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اینڈ پہ نا آواز نکالتے ہیں، ایگزامپل کے ساتھ سمجھا پاؤں گا میں آرام سے۔ جس طرح سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ جو اینڈ پہ د پڑا نا، یہ اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے ہم نے کون سا حرف ادا کیا، کیونکہ اگر ہم یہ نہ کریں نا تو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کون سا حرف ادا کیا۔ ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح یہاں پہ دال ہے، اگر میں دال کے اندر قلقلہ نہ کروں، میں پڑھوں قل هو اللہ احد،
آپ اگر غور کریں سننے والے مطلب جو بھی سنے گا اسے لگے گا جیسے میں نے تا پڑھا ہے، دال کی جگہ تا پڑھا ہے. اگر میں قلقلہ نہیں کروں گا قل هو اللہ احد، احد میں رک گیا بالکل، تو دال اور تا بڑے مکس سے لگتے ہیں. اسی طرح قوف کو اگر میں رک جاؤں قوف پہ، اق اق پہ رک جاؤں تو لگتا ہے جیسے کاف پڑا ہے، کشش والا کاف. تو یعنی ان ورڈز مطلب یہ ورڈ ہی مختلف ہمیں لگتا ہے سننے والے کو اگر ہم ان پہ قلقلہ نہ کریں، اس لیے ان پہ قلقلہ کرنا چاہیے. ایک ایگزامپل میں ایک صورت پڑھ دیتا ہوں، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ سننے کے لیے سننے والوں کو اس کو سمجھ آ جائے. ایک منٹ یہ سورہ لہب پڑھتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب با تھا نا، قطب جدن، قاف طا با، تو با آگے ادھر، با کے آنے کی وجہ سے میں نے اس پہ قلقلہ کیا اور با کو نمایاں کیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے، قلقلہ یہاں پہ بھی قلقلہ کیا کیونکہ یہاں پہ بھی با آ رہا ہے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یعنی اس پوری صورت کے اندر ہر آیت کے اینڈ پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ با تھا، ادھر بھی با تھا، ادھر بھی با تھا، یہاں پہ با تھا اور یہاں پہ دال تھا. تو قطب جدن، یہ آپ حروف 6 حروف یاد کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے آرام سے. یہ میں ایگزامپل کھولتا ہوں، یہ یاد رکھ لیں حروف قاف قا با جیم دال. یہ آپ نا کہیں نوٹ کرتے رہا کریں تاکہ کل کو جب ریوائز کریں گے تو مطلب سامنے رہے چیز، ورنہ پھر بھول جائیں گے. اگر لکھیں گے نہیں کہیں پہ تو بھول جائیں گے. ویسے میں نے اس کو پی ڈی ایف میں بھیج دیا تو کوشش کریں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں سے ہی پڑھ لیا کریں. یہ اس کے اندر ہی آئی تھنک پیج نمبر 26 ہے تو یہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو آج کا رول ہے قلقلہ کرنا ہے ہم نے ان 6 حروف پہ، 5 حروف پہ، قاف طا با جیم دال. جب بھی ان پہ اینڈ ہو رہی ہو آیت، ان پہ ہم نے وقف کرنا ہو تو ہم نے قلقلہ کرنا ہے، آواز نکالنی ہے اینڈ پہ بھائی. اب ہم سورہ قدر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا الحمدللہ ربع ہو چکا ہے، یعنی 1/4 ہو چکا ہے ہمارا 30واں سپارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا، یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ قرآن تو 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، تو یہاں اس آیت میں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی ایک رات میں نازل ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اچھا چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی، جی مضافہ بولو، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے بتایا تھا مجھے کسی نے، وہ یہ تھا کہ شب قدر کو سارا قرآن نازل ہو گیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقتاً فوقتاً جب اس کی ضرورت پڑی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اتنا پیغام لے کر چلے گئے. ٹھیک، جزاک میرے اللہ خیال سے خیر، یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں ٹھیک ہے، جواب بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر اضافہ میں کر دیتا ہوں. شب قدر میں بیسیکلی جو لوح محفوظ ہے جہاں پہ ہماری تقدیر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، ایک لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس کے ادھر سے قرآن پاک آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، اور آسمان دنیا سے اب وقتاً فوقتاً گریجولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر ورڈ آ رہا ہے انزال کا. انزال سے مراد ہے اکٹھے نازل ہونا، تو اکٹھے نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف. اور ایک اور صورت میں آتا ہے 29 سپارے کے اندر، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. وہاں پہ ورڈ ہے تنزیل، تنزیل سے مراد ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ تنزیل سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا قرآن پاک. اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے شب قدر کے دن، شب قدر کی رات میں آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اکٹھے نازل ہو گیا پورا کا پورا قرآن. آگے چلتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. بیسیکلی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ
بلکہ مطلب ایک طرح سے کہہ لیں دکھ کا اظہار کیا کرتے تھے کہ پرانی امتوں کی تو عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، سینکڑوں سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، تو صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ ان کی اتنی زیادہ عمریں ہیں تو وہ لوگ تو اتنا زیادہ ثواب وغیرہ کما سکتے ہیں، ان کی نسبت ہماری تو نیکی بڑی کم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے پھر یہ انعام رکھ دیا کہ ایک رات آپ صرف ایک رات عبادت کر لیں اور آپ کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ کم از کم تقریباً 83 سال 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس، کم از کم اتنا عرصہ بنتے ہیں اگر 1000 مہینوں کو دیکھا جائے۔ اور 1000 مہینوں پہ بھی پوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا خیر کہ اس سے بھی بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، الف یعنی 1000، شہر مہینہ، تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات، یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ یعنی آپ اس میں جو بھی عبادت کریں گے ایز اف وہ اس طرح ہوگا جیسے آپ نے 83 سال وہی عبادت کی ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک بلکہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بدلے قوموں کو عروج دے گا اور اس سے ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو قرآن پاک اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے، اس رات میں بھی خصوصاً قرآن پاک کا جو ہے اہتمام ضرور کیا کریں۔ اب تو خیر ایک سال پورا پڑا ہے، اب تو گزر چکا ہے رمضان۔ اچھا ہم تیسری آیت پہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں پہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، روح سے مراد یہ انسانوں کی روح کی بات نہیں ہو رہی بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا، یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ سال بھر کے معاملات نا ان کے فیصلے حوالے کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کو، اور جو فرشتے ہیں وہ ان کی ایگزیکیوشن میں لگ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی صبح صادق، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس ٹائم لیلۃ القدر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اس پاکستان میں عموماً یہ مشہور ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ان 5 راتوں میں ہم نے تلاش کرنی ہے، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان 5 راتوں کے اندر خوب عبادت کریں، ان 5 راتوں کو ہم ایزیوم کریں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، ان میں سے ایک رات ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 کے اندر چھپا کے رکھی ہے، ایک رات مختص نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال کوشش کرنی ہے ان 5 راتوں میں عبادت کریں، صرف 27ویں میں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم 27ویں میں کر رہے ہوں جبکہ شب قدر 21ویں کو گزر گئی ہو یا 23ویں کو گزر گئی ہو۔ اور اس شب قدر کی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے جو یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ بے شک تو محبت کرتا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی یاد کر لیجیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آخری آج پڑھنی صرف یہ صورت ہی تھی، آخری چیز جو آج کی تھی وہ میں تھوڑا سا قربانی پہ میں بتانا چاہ رہا تھا، آخری 2-3 منٹ ہے تو ہلکی سی میں بات بتا دوں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ عموماً ہمارے گھروں میں پاکستان میں بھی یہ رواج ہے کہ پورا گھر ایک قربانی کر رہا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ آج ہی میں ایک سیمینار اٹینڈ کر رہا تھا، وہاں پہ بھی اس طرح لوگوں نے سوال پوچھا کہ پورے گھر کی طرف سے ہم نے ایک قربانی کرنی ہے یا ہر بندہ الگ الگ کرے گا، تو خوب سمجھ لیں کہ ہر بندہ الگ الگ، ایک انڈیویجول پہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ پہلی بات یہ کہ قربانی مطلب اس کا حکم جو ہے وہ واجب کے حکم میں آتا ہے، اور واجب جو ہے یہ فرض کے بہت قریب ہے۔ ایک مطلب سمجھ لیں فرض سٹیپ وائز، اگر ہم آرڈر وائز دیکھیں تو سب سے پہلے فرض آتا ہے، اس کے بعد واجب آتا ہے۔ عمار کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ دعا پوچھ رہے ہو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کریم بھی ہے لیکن جو میں نے دعا پڑھی جہاں پہ جو مجھے نظر ہے اس میں عفو ہی تھا، صرف کریم نہیں تھا۔ بہرحال دونوں طرح کی میرا خیال روایات ہیں، یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا۔ اچھا، تو قربانی کی بات ہو رہی تھی کہ ہر مسلمان پر انڈیویجولی فرض ہے، واجب ہے، اور کس مسلمان پر واجب ہے؟ جو کہ صاحب نصاب ہو۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ پہلی بات تو بیسک اس کے اندر یہ ہے دین کے اندر کہ ہر عاقل پر، بالغ پر اور صاحب نصاب پر عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ مجنون ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی obviously واجب نہیں ہے، جیسے کہ اس پہ نماز وغیرہ فرض نہیں ہوتی اسی طرح۔ تو پہلا رول یہ ہو گیا کہ عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہو، اور اس کے بعد صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کا اصول کیا ہے؟
ساڑھے اگر آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہے نا گھر میں، یہ سمجھ لیں فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل لوں، اگر میرے پاس صرف اور صرف سونا ہے، کوئی کیش نہیں ہے، کوئی چاندی کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف سونا ہے، تو میرا نصاب ہوگا 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولہ سونا جب میرے پاس ٹوٹل ہو جائے گا تب میں صاحب نصاب ہوں گا، اور تب میرے اوپر قربانی واجب ہوگی. قربانی کا ایک اور رول، اس کو زکوٰۃ سے کس طرح ڈیفرینشیٹ کیا جائے. زکوٰۃ کا رول یہ ہے کہ اس پہ مال کے اوپر 1 سال گزارنا ضروری ہے، جبکہ قربانی کا رول یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی آپ کے پاس اگر نصاب کے بقدر رقم آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. یعنی اگر میں پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھا، دوسرے دن بھی نہیں تھا، تیسرے دن عصر سے پہلے پہلے مجھے کسی نے 90,000 روپے گفٹ کر دیا، تو میں صاحب نصاب ہو جاؤں گا اور میرے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ایک اور رول یاد کر لیں، یہ میں نے سونے کا رول ابھی آپ کو بتایا کہ صرف سونا ہوگا کسی کے پاس، جو کہ آج کل عموماً نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کیش تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. تو اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا. اگر صرف اور صرف چاندی ہو، کچھ بھی کیش کچھ اور نہ ہو، تو 52 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو قیمت بھی پتہ لگ جائے گی کتنے روپے ہیں. آج کل تقریباً 85 سے 90,000 روپے بنتے ہیں. یعنی اگر آپ کے پاس سیونگز ہے نا 85 سے 90,000 روپے کی، چاہے آپ کی اسٹائپنڈ یہ 14,700 یا وٹ ایور ہے، لیکن اگر آپ کا سیونگ اتنی ہے کیا نام ہے 52 تولہ یعنی 90,000 کے قریب قریب، 85 سے 90,000، تو آپ پر قربانی واجب ہے. آپ نے قربانی الگ سے کرنی ہے، آپ کے والدین وغیرہ الگ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو کیش ہے، ہاں کیش تو میں نے بتا دیا نا کہ 52 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس مکس ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تب ہم کیا دیکھیں گے کہ ٹوٹل کیش، ٹوٹل سب کچھ ملا کے مالیت آپ کی کتنی بن رہی ہے. ٹوٹل مالیت آپ نے 52 تولہ چاندی کے بقدر دیکھنی ہے. یعنی ڈیفالٹ رول یہ ہے، ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ جس کو ہم لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 52 تولہ چاندی ہونا چاہیے آپ کے پاس، اس کے بقدر رقم ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. یعنی تھوڑا سا کیش ہو، تھوڑا سا چاندی ہو، تھوڑا سا سونا ہو، تب ہم نے کیا دیکھنا ہے، تب ہم نے دیکھنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہے یا نہیں. یعنی آسان ورڈ میں 85,000 یا 90,000 روپیز ہیں یا نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور اگر تجارتی سامان ہے، یعنی جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تب 52 تولہ چاندی کی مالیت ہے. تب بھی وہی جیسے میں نے بتایا کہ بائی ڈیفالٹ ہمارا 52 تولہ چاندی ہے. یہ صرف تب ہم نے نہیں دیکھنا جب صرف اور صرف ہمارے پاس سونا ہو، کیونکہ سونے کے کیس میں ہم نے صرف اور صرف 7.5 تولہ سونا دیکھنا ہوتا ہے. اور آخری رول کہ اصلی ضروریات سے زائد جو سامان ہے اس کو بھی ہم نے نصاب کے اندر شامل کرنا ہے. زکوٰۃ کے کیس میں ہم یہ نہیں کرتے. زکوٰۃ کے اندر صرف یہ اوپر والی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن جو قربانی ہے اس کے اندر 5 ٹائپس ہیں. 5ویں کیا ہے کہ اگر ہم نے گھر کے اندر فار ایگزامپل برتن رکھے ہوئے شو کیس میں جو پورا سال یوز بھی نہیں ہوئے، تو یہ ان یوز چیز ہے، اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد چیز تھی، اس لیے اس کو بھی ہم نے اپنی کیلکولیشن کے اندر ایڈ کرنا ہے نصاب کیلکولیٹ کرتے وقت. تو پھر اس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون کس کس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اگر آپ کے والد صاحب فار ایگزامپل ان پر قربانی ہے، آپ کے پاس الگ سے کیش پڑا ہوا ہے آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، جس پر آپ کو اختیار دیا ہوا ہے آپ کے والد صاحب نے کہ آپ جب چاہیں جتنا مرضی کیش چاہیں یوز کریں، اس کا مطلب آپ اس کے اونر ہیں، تو اب آپ پر قربانی واجب ہے. آپ کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی، چاہے پھر آپ حصہ ڈالیں یا بکرا وغیرہ کریں، اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن قربانی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو انڈیویجول ہر بندے پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا بلال ایک چیز پوچھنی تھی یار. ہاں ہاں بولو بولو. اچھا میں نے میں پوچھنا تھا کہ ریکارڈنگ بند گھر کر دیتا والوں ہوں. کے ساتھ تو حصہ ڈال سکتے ہیں نا؟ جی جی بالکل. دیکھو میکسیمم حصوں کا رول یہ ہے کہ میکسیمم حصے آپ کے ایک بڑے جانور میں، اونٹ یا گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں میکسیمم. منیمم 1 ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ گھر والوں کے ساتھ ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہاں چلو ٹھیک ہے، ٹھیک شکریہ. ہو گیا. چلیں دعا کر لیتے ہیں.